لطائف ستہ اور چکراز میں جو بنیادی فرق ہے وہ تعداد کا ہے، رنگ کا، مقام کا، مقصد اور طریقہ کار۔ مختلف جو لطائف ہیں، کہیں سلاسل 7 بتاتے ہیں، کوئی 6، زیادہ تر لطائف ستہ چلتا ہے۔ وہی چکراز 7 چکراز ہیں، ان میں 7 چکراز کا جو تعداد، یہ اس میں یہ فرق آ گیا۔ اب ان کے رنگوں میں بھی فرق ہے، مقام ان کے کہاں کہاں پہ ہے، کیونکہ یہ روحانی سینٹرز مرکز ہیں، انرجی سینٹرز ہیں، ان میں بھی فرق ہے، مقصد و طریقہ کا بھی فرق ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج جو بات کریں گے اس میں آپ کو لطائف ستہ اور 7 جو چکراز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اسلامک صوفیزم اور ہندو یوگ فلسفہ میں جو باطن کی روحانی جو مرکز ہیں، انرجی سینٹرز، وہ کہیں پہ جو اسلامک ہے وہ 7 اور 6 بتاتے ہیں۔ لطائف ستہ مطلب 6 لطیفے، کہیں پہ 7 اور کہیں پہ بھی 11 بھی ہیں، لیکن جو زیادہ جو قابل غور ہیں وہ 6 بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ہندو اسپریچولیٹی میں آ جاتے ہیں، فلسفے ہندو یوگ میں آ جاتے ہیں، تو اس میں باطن کے جو روحانی مرکز ہیں، انرجی سینٹرز، وہ جو سینٹرز ہیں وہ 7 ہیں۔ اب اس میں لطائف ستہ میں ہم بات کریں گے ایک ایک کر کے کہ لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا۔ اب یہ 6 ہیں۔ اب ان کے بارے میں ذرا میں بتاتا چلو۔ لطیفہ نفس جو ہے اس کا جو مقام ہے، اچھا رنگوں کے بارے میں ابھی نہیں بیان کر رہا، کیونکہ رنگ ہر سلاسل میں تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوتے ہیں، اس لیے ہم جس پہ سب ایک ہی بات پہ راضی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ناف کے نیچے ہے، اس کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہے اور اپنی اصلاح کے ساتھ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لطیفہ قلب، یہ آپ کے دل کی جانب تھوڑا نیچے، قرب، اس کا تعلق قرب الہی سے ہے۔ لطیفہ روح کا جو مقام ہے وہ دل کے، جہاں پہ آپ کا لطیفہ قلب ہے اس کے بالکل سامنے، تو یہ اس کا تعلق ذکر و معرفت، ذکر اور معرفت کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لطیفہ سر، یہ سینے کے اوپر ہے، راز الہی، کیونکہ سر کا مطلب یہ ہے کہ راز۔ اچھا لطیفہ خفی، پیشانی کے درمیان، یہ باطنی آنکھ سے تعلق ہے، اس کا باطنی نور کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ چھٹا ہے لطیفہ اخفا، یہ سر کے بالکل اوپر ہے، قرب الہی کا جو سب سے بڑا درجہ ہے اس کا تعلق اسی سے۔ اچھا یہ لطائف، سب لطائف ایکٹیو کرنے کے لیے جو صوفیاء اکرام ہیں وہ ذکر، اذکار اور مراقبے کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، مراقبہ، ذکر، 2 چیزیں نا، ذکر کرنا اور مراقبہ کرنا۔ یہ اس کو جو ایکٹیو کرنے کے لیے، روحانی جو سینٹرز، انرجی سینٹرز ہیں، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے لطائف ستہ اسلامک صوفیزم میں ان کو جب ایکٹیو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ذکر اور مراقبہ ہے۔ اب یہ طریقہ کار کون سا ہے، یہ ایک لمبا معاملہ ہے، آج ہم صرف انٹروڈکٹری بات کر رہے ہیں ان پہ نا۔ ذکر ہر کسی کا الگ ذکر ہے، مراقبہ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ذکر ہوتا ہے، تو ایک ایک کا الگ الگ ذکر ہے۔ میں نے اس پہ بہت باتیں کی ہیں، بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسی چینل میں جب لطائف ستہ کی حقیقت کو سرچ کریں گے تو یہ سارے اس کے ذکر، ایک ایک لطیفے کے بارے میں نے الگ الگ ویڈیو بنائی ہے، تو وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اچھا اس کا جو لطائف کے جو مقصد ہیں، جو اسلامک صوفیزم میں جو مقصد صوفیاء اکرام نے بتایا ہے وہ ہے کہ ایک تو اپنے نفس کو پاک کرنا، نفس کا تزکیہ نفس جسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا قرب الہی حاصل کرنا۔ 2 جو مین مقصد جو ہیں وہ یہ ہے، قرب الہی مل جائے اور اپنا نفس جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ یہ ہو گئی کلیئر بات۔ اب آ جاتے ہیں ہم ہندو یوگ فلسفہ میں، جس میں 7 چکراز بتائے جاتے ہیں۔ اب پہلا نیچے سے شروع کرتے ہیں، روٹ چکرا، پہلا یہ ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اس کا مقام ہے، اور یہ اس کا جو تعلق ہے وہ بقا اور طاقت کے ساتھ ہے، انسانی بقا اور طاقت۔ اس کے بعد سیکرل چکر آ جاتا ہے، یہ ناف
اس کا مقام ہے جذبات اور تخلیق، کریٹیوٹی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سولر پلیکس تیسرے نمبر پہ، جس کا مقام پیٹ میں ہے، خود اعتمادی، اس کا جو تعلق ہے وہ ہے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اچھا، ہرٹ چکرا، یہ جیسے اس کا نام ہرٹ چکرا ہے تو اس کا مقام دل ہے، اور یہ محبت، ہمدردی، پیار، ان چیزوں سے اس کا تعلق ہے۔ تھروٹ چکرا، گلے کی جو ہے یہ پوزیشن، گلا ہے اس کا مقام، اور یہ کمیونیکیشن کا ہے، اظہار کہ آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ آئی، مطلب یہ پیشانی کے بالکل درمیان کا حصہ جو ہے وہ وجدان اور بصیرت کا اس کا مقصد ہے، اس کا جو تعلق ہے۔ اس کے بعد کراؤن چکرا، یہ سر کے اوپر روحانیت اور معرفت الہی، وہی جیسے لطیفہ اخفا لطائف ستہ میں تھا، اسی میں کراؤن چکرا میں بھی وہی سر کے اوپر والا حصہ، یہ سب سے بڑی، جب روحانیت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ سب سے اوپر والا مقام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلا جیسے میں نے بتایا اس میں بقا اور طاقت ہے، اس سے بقا اور طاقت ملتی ہے۔ اس کے بعد جذبات اور تخلیق میں اضافہ ہوتا ہے، خود اعتمادی ہے، محبت، اظہار، وجدان، روحانیت۔ اب ان کا جو مقصد، بنیادی مقصد اس میں وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ کا جو نفس ہے وہ پاک ہو، معرفت الہی مل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ جسمانی جو آپ کے جو بیماریاں اس پہ بھی کام کرتے ہیں۔ مطلب 7 چکراز میں، ہندو چکرا میں روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی جو طریقہ کار ہیں، جو ہمارے بیماریاں، ان پہ بھی بہت کام کیا گیا ہے، اور ان کو جو ایکٹیو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے لطائف ستہ میں ذکر اور مراقبہ تھا، یہاں پہ ذکر بھی ہے، ذکر مطلب چانٹنگ، اوم، اور مختلف قسم کی ان کی اپنی چانٹنگ ہوتی ہے، وہ ہو گیا، مراقبہ بھی ہے، ساتھ ساتھ پرنایم بھی ہے، مطلب یہ سانسوں کی جو مشق ہوتی ہے، یوگا، جسمانی یوگا ہو گئی۔ اب یہاں پہ کتنا ہے، ایک ذکر بھی ہے یہاں پہ، دوسرا مراقبہ بھی ہے، یوگ بھی ہے، اور یہ جو پرانام جسے کہتے ہیں سانسوں کا جو ایکسرسائز ہیں اس کے تھرو بھی یہ ہوتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ساری چیزیں لطائف ستہ میں بھی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک جو بتایا جاتا ہے، جو عام کتابوں میں ہے، وہ صرف یہاں تک محدود کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو صوفیہ اکرام نے یوگ کا بھی بتایا ہے، مراقبے کا بھی، مراقبہ بھی ایک یوگ کا ہی قسم ہے، اس میں سانسوں کا بھی ذکر بتایا گیا ہے، اس میں بھی ہے، لیکن نمایاں جو کیا گیا ہے وہ زیادہ روٹ جو چکراز ہیں ہندوازم میں، ان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ ان کے جو فرق میں نے بتا دیے، بنیادی فرق تعداد کا ہے، وہاں پہ 6 ہیں، یہاں پہ 7 ہیں، رنگوں میں بھی فرق ہے، مقام جیسے میں نے بتا دیا وہ ورٹیکل ہیں، 7 چکراز ورٹیکل ہیں، اور لطائف ستہ جو ہیں وہ سینے میں ہیں، مقام کا جیسے میں نے بتایا۔ مقصد دونوں کا تھوڑا فرق ہے، اور طریقہ میں بھی تھوڑا فرق ہے، لیکن مقصد اور طریقہ ایکچولی دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ یہ جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلامک صوفیزم میں ہو یا ہندو صوفیزم، فلسفہ، ان سب کا مقصد اللہ کو پانا ہوتا ہے، اور اپنے نفس اور جسم کی جو ایکسرسائز ہیں ان کو بھی وہ بہت بہتر نمونے سے دیکھتے ہیں۔